بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت یعنی حاجت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کا مکان سے زائد مکانات اور جائیدادیں وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر گزرنا شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں آخر دن میں بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بچہ، مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدہ کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں گزرے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 11-12 ذی الحج کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے، نہیں مذکورہ بالا نصاب نہیں ہے، تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا بندک پر واجب ہو جاتا ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت اور آبرو جانے کا اندیشہ ہو۔ مثلا کھانا پینا، کپڑے پہننا، رہنے کا مکان، اہل صنعت اور حرفت کے لیے اس کے پیشے کے اوزار، باقی بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن، VCR، یہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اس طرح عورتوں کے ذمے بھی قربانی واجب ہے، بشرطے کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہو یا اتنا مال یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنے طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کی 10 اولاد ہے اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے، اور اگر بیوی صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہے، اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بھی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں، کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا، دوسروں کے نام سے کرنے سے خود اس کا وجوب ادا نہ ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر قربانی کاروبار کرتے ہیں تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت نہیں کی
تو ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا، صرف اس نفل قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔